اس کی وجہ بنیادی یہ تھی. تو اس میں کیا آپ لوگوں نے اپنے جیالے بھرتی کر لی یار جو انہوں نے کہا؟ میں عرض کرتا ہوں، میں نے پہلے اس کا کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ مجھے کوئی ایک بندہ جو کوالیفیکیشن کے اگینسٹ بھرتی ہوا ہو، جس کا ریگولر بھرتی نہ ہوا، جس پروسیجر سیٹ کر بھرتی ہوا. بات کہنا جو لوگ جو حکومتیں اس بورڈ کو کنسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتی، ان کو اتنا ٹائم نہیں تھا، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ ہر سال کتنا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں. جب ہم نے اس کو ایک کام کیا ہے، جب ہم نے اس کو بورڈ کو فنکشنل کیا ہے، اور آج بورڈ اللہ کا شکر ہے آلیو آئل پہ کام کر رہا ہے. آج آپ ہماری ایک فیکٹری ادھر سندھ میں ایکسٹریکٹنگ آئل فیکٹری لگ رہی ہے، اور ترناب میں اسی بورڈ نے ایک آلیو آئل آبجیکشن جو ہے وہ بھرتیوں کے اوپر ہے، بورڈ کے اوپر نہیں ہے. ان کو آبجیکشن ہر بات پہ ہے. ان کو آبجیکشن یہ نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو بورڈ کنسٹیٹیوٹ نہیں کیا. بورڈ کنسٹیٹیوٹ کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا، الٹیمیٹلی وہ ہمیں کرنا پڑا. ٹھیک ہے، جب ہم کام کریں گے تو ہمیں بھرتیاں بھی کرنی پڑیں گی، ہمیں پروموشن بھی دینی پڑیں گی، اور ہم جو بھی کام کریں اس میں سے ان کا کام ہے سمپل تنقید کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. یس، میرے حلقے کے اگر لوگ بھرتے ہوئے تو ان کا بھی رائٹ اتنا ہی ہے. اگر ان کے پروونشل کوٹا کا مطلب وائلیٹ ہوا ہو، کوئی اور کوٹا وائلیٹ ہوا ہو، تو یہ پھر ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ میرٹس پہ آئے ہیں، ہم نے کوٹا وائز اس کا قطعاً پروونشل وائز جو جن کا رائٹس ہے ہم نے ان کا دیا. اگر ان کا کوئی کسی پہ اعتراض ہے کہ میں نے ریکوائرمنٹ تھی ایم ایس سی کی، ہم نے وہاں بی ایس سی بھرتی کیا، یس غلط ہے، وہ ایک پروسیجر کے تحت غلط ہوئی. ایک بورڈ نے اپنا بھرتی ہوئے آپ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گی. اس میسج یہ گیا ہے کہ ایک پورے پروگرام میں، ایک پروجیکٹ میں صرف اور صرف میرٹ پہ اگر لوگ اتریں پورے پاکستان سے، سو آپ کے حلقے سے اتریں. بالکل، اللہ کی مہربانی. باقی مطلب یہ کہ پورے پاکستان فیل ہو گیا. رائٹ کی بات نہیں ہے، میرٹ کی بات ہے. اور میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو آپ کو کہا ہے آپ کے پاس لسٹ ہے، آپ کے پاس لسٹ ہے، مجھے پوائنٹ مطلب یہ کہ پورے پاکستان فیل ہو چکا ہے. آج یہ کلیئر میسج پورے پاکستان کو جانا چاہیے کہ پورے پاکستان کے سارے حلقے فیل ہیں، لیکن ان کا حلقہ میرٹ پہ امیزنگ ہے. تھینک یو. تو یہ آئی تھنک تعریف کی ہے. نہیں، میں مشکور ہوں آپ کا. ٹھیک ہے، بس اب اس طرح سے اگر نان سیریس ایٹیٹیوڈ، میں بالکل سیریس ہوں. بس پھر اب یہ شاہ صاحب تھوڑا سا اپنے ٹاپک کی طرف، کیونکہ کافی ڈسکشن جو ہے وہ منسٹر صاحب کی منسٹری کے اوپر ہوئی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ وہ تو چونکہ پر چانس یہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے بتائیں کہ عدلیہ کی آزادی اس سے سلب کیسے ہوتی ہے اگر یہ بابر اعوان صاحب سارا کچھ کرتے ہیں تو؟ عدلیہ کی آزادی سلب نہیں ہوتی. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عدلیہ دیکھیں نا، عدلیہ چھن لینا، عدلیہ علیحدہ سے کام نہیں کر رہی ہے، ان کو اس سے کیا تعلق؟ کام کر رہی ہے. یہ کام ان کے احکامات پر عمل درآمد ہو رہے ہیں. یہ این آر او کی ججمنٹ پہ جو 35 دفعہ سپریم کورٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں، عمل درآمد ہو رہا ہے. اور آگے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور جس سلسلے میں 12 سے زیادہ ٹاپ آفیشل جو ہیں، لا سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری، اٹارنی جنرل، فلاں فلاں فلاں، سارے دے ہیو ریزائن فرام دیئر پوسٹ. یہ کیا یہ معمولی بات ہے آپ کو نظر؟ ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے کہ چیف جسٹسز جو ہیں، جیسے لاہور کے چیف جسٹس صاحب نے ایک خطاب میں یہ کہا تھا کہ اگر حکومت فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گی تو وکیل جو ہیں وہ تیار رہیں عمل درآمد کروانے کے لیے. اور آج پشاور کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے کہا جی کہ پارلیمنٹ کے اندر کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں کہ وہ لیجسلیشن کر سکیں. اس طرح کی جب مطلب عدلیہ کی طرف سے جب اس طرح کی وہ آئیں گے تو آپ لوگ جو پارلیمنٹیرین ہیں، میں عرض کرتا ہوں جی، اگر روز اگر عدلیہ پہ، اور میں کانسٹیٹیوشنل بات کرنے لگا ہوں، اس سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں، عدلیہ اور آرمڈ فورسز پر ایون ہم ہاؤس کے اندر ہمیں فل لبرٹی ہوتی ہے، دنیا جان کے جس مسئلے پر بات کریں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بات کو ٹچ نہیں کر سکتے تو وہ صرف عدلیہ ہے یا آرمڈ فورسز ہے. یہ چونکہ ان دونوں کا کام ایسا مقدس کام ہے کہ اس کو ہم پبلک ڈیبیٹ پہ یا ان کو کرٹیسزم پہ نہیں جانا. مشرف کو تو آپ لوگ وردی میں مشرف اور یوزر پر بحث لمبی ہو جائے گی. مطلب میں کانسٹیٹیوشن کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور دوسرا آپ کو پشاور کے چیف جسٹس صاحب نے روزانہ اگر ہائی کورٹ کے ججز کو لتاڑا جائے، اور کیسے کہ روزانہ یہ کہا جائے ٹاپ ٹو باٹم، پریزیڈنٹ صاحب سے لے کے لا منسٹر تک، پرائم منسٹر صاحب سے لے کے منسٹر تک، منسٹر آف اسٹیٹ تک، کہ ہم سپریم کورٹ کا حکم یہ نہیں مانتے، یہ غلط ہے، یہ غیر آئینی ہے. بھائی کون جج کرے گا آئینی کا؟ یعنی ان کے اختیارات کو روز مذاق بنایا جائے
تو اگر کسی جج نے یہ کہہ دیا ہے کورٹ روم کے اندر یا کورٹ روم کے باہر کہ جناب لا میکنگ کی یہ حالت ہے کہ 150 جہاں پر اب دیکھیں نا یہ بھی تو ٹاک آف دا کنٹری ہے، جعلی ڈگریاں جعلی ہیں. تو اگر میری جعلی ڈگری ہو اور میں ممبر آف زیادہ آپ کی پارٹی سے میری ہے یا کوئی بھی ہے، سوال پارلیمنٹ کا ہے مطلب. تو اگر وہ یا میں ہوں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، تو اگر میرے بارے میں اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسے دے کے وکلاء کو تقسیم کر کے اس کا مقصد یہ ہے کہ لابی اور ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. سر میں بڑی معذرت کے ساتھ، شاہ صاحب نے بڑی صحیح بات. ایک اور چھوٹا سا اگر سوال کر لوں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ بابر اعوان صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے. ہارس اسٹیل مل کے حوالے سے جو پیسہ شیسا جس کا اس میں ریٹن انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا 2 کروڑ 2.5 کروڑ جو بھی تھا فیس کے علاوہ کہ کیس سیٹل ہو جائے گا، اور پھر اس قسم کی اسٹیٹمنٹیں ان کو دینا. 21 جون کو انہوں نے کہا جی کہ سوری میرا یہاں آپ کے ساتھ ایک ایشو ہے. He is not the only one. ان کے بہت منسٹرز ہیں جن کے اوپر جن کی کریڈیبلٹی 0 کی بٹا 0 ہے. صرف he is not the only one. So please ان کو سنگل آؤٹ نہ کریں. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ پنجاب سے صرف لاشیں ہی نہیں جانی چاہیے اور ابھی یہ سلسلہ بند. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ مطلب پولیٹیسائز کرنا ایک چیز کو، آپ نہیں سمجھتے کہ سسٹم کو ڈیریل کیا جا سکتا ہے؟ پہلے بابر اعوان کی بات کو ختم کر لیں کہ بابر اعوان پہ ایک ایلیگیشن اخباروں میں آیا، میڈیا پہ بھی آیا، اور چیف صاحب نے اس کا کیس جو ہے بار کونسل کو بھیج دیا. ٹھیک، بار کونسل ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اس کے پاس یہ کیس ہے، وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا فیصلہ، اگر کسی کو زیادہ جلدی ہے تو فیصلہ لے لیں ان سے. لیکن نواز اگر انہوں نے کہا، میری بات سنیں سر، ایک ایشو اٹھا، ایک پراپر فورم پہ چلا گیا. اب میرا خیال میں انتظار کرنا کوئی حرج نہیں ہے. اگر بار کونسل جو انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اگر وہ اس کو بات کو صحیح مانتی ہے تو اس کے پاس سارے سیاسی ماحول کو خراب تو نہیں کر رہی ان کی تقریریں جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے. میں وہ بعد میں آتا ہوں. میں نے کہا وہ اس کا لائسنس کینسل کر سکتی ہے، ان کو پریکٹس سے روک سکتی ہے بار کونسل کی بات کا، تو اس کو ڈیسیژن دینا چاہیے. یہاں یہ تو بات یہاں ختم ہوئی. باقی دوسری بات جو ہے شاہ صاحب نے کی ہے، شاہ صاحب میں سچی بات ہے، بڑے آپ کا بڑا مجھے احترام ہے. کوئی ایسا ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جتنے فیصلے ہوئے ہیں ساروں پہ امپلیمنٹ ہوا ہے. ایک جو کیس ہے سوئس کیس کا، اس کا بھی ہم اس پہ جائزہ لے رہے ہیں اور ہم نیگوسیشن میں ہیں کہ ہمیں خط لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں جو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تیسری بات جو جج صاحب نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسی جوڈیشری کے بارے میں بات کروں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ پارلیمنٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. اگر میں نہ مانوں یا شاہ صاحب اس پہ ضد کریں یا میں کروں تو وہ درست نہیں ہے. تو جہاں تک تعلق ہے وکلا کا یا آپ کے منسٹر کی بات کی ہے، تو یقیناً جب ایک سوال کریں گے تو اس کا جواب کوئی کسی اپنے انداز میں دے گا، کوئی اپنے انداز میں دے گا. تو جب اگر آپ سوال سامنے رکھ دیں نا تو پھر میرا خیال میں وہ اس جواب کا آپ کو جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ سامنے ہو تو اس میں کنفیوژن نہیں ہوتا. بعض سوال نہیں آتے، صرف جواب آتے ہیں. جب جواب آتے ہیں تو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. بہت شکریہ نظر محمد گوندل صاحب، ماروی میمن صاحبہ، سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، تینوں مان کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، وحید حسین کو اجازت دیجیے.